پوائنٹ ہے، ایک ایشو ہے جس کی وزیر اعلیٰ کے لیے روٹی کی، ڈبل روٹی کی، سبزیوں کی، گوشت کی قیمتوں کو کم کروانا اور پھر اس کے اوپر امپلیمنٹ کرانا، یہ اس کے لیے ایک پوائنٹ ہے۔ ان خاتون کو یہ دونوں جو وفاق اور پنجاب کی حکومتیں ہیں، کل الحمدللہ 4.25 روپے پیٹرول پھر سے کم ہوا ہے اور غالباً 14 روپے سے ہم پیسے 15 دن پہلے ہوا تھا، تو اس مہینے کے اندر تقریباً کوئی 20-21 روپے سے زیادہ پیٹرول کی قیمت میں کمی آئی ہے۔ اور جو اشیاء خرد و نوش ہے، جس دن وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ نے حلف اٹھایا تھا، اس دن آٹے کا تھیلا جو ہے 20 کلو آٹے کا تھیلا 2800 روپے میں بک رہا تھا، اور آج وہ آٹے کا تھیلا جو ہے وہ 1600 روپے کا ہے۔ 3 ماہ کے اندر 1200 روپے آٹے کی قیمت میں کمی آئی ہے اور یہ ریکارڈ ہے۔ میں چیلنج کر کے کہہ سکتی ہوں کہ کبھی بھی کسی 3 مہینے کے اندر اتنی بڑی کمی آٹے کی قیمت میں کبھی نہیں آئی۔ اور سب سے اچھی اور خوشی کی بات، میرے لیے فخر کی بات ہوتی ہے جب میں اپنی چیف منسٹر کی محنت اور جو وہ عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، جب میں بتانے کے لیے آپ کے سامنے آتی ہوں، مجھے بہت خوشی اور فخر محسوس ہوتا ہے کہ آج مریم نواز شریف صاحبہ کی وجہ سے پورے پاکستان میں یہ ریئلائزیشن ہے کہ مہنگائی کم ہونی چاہیے، یہ ریئلائزیشن ہے کہ آٹے کی قیمت میں کمی ہونی چاہیے۔ یہ اب پوائنٹ آف ڈسکشن ہے، یہ اب پوائنٹ آف ریلیف تو ہے ہی ہے، پوائنٹ آف پرفارمنس بھی ہے کہ ہر صوبائی حکومت کو اب یہ سوچنے پہ اور کام کرنے پہ مجبور ہے کہ آٹے کی قیمت میں کمی ہونی چاہیے، اور یہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کر کے دکھایا ہے۔ اس کے بعد ڈبل روٹی کی قیمت میں بیکریز کی جو ہے وہ قیمت کم نہیں ہو رہی تھی، اس کو جو ہے وہ ریگولرائز کیا ہے۔ ڈبل روٹی کی جو قیمت ہے اس میں 50 سے 70 روپے جو ہے وہ قیمت کم کی ہے۔ سبزیوں کی جو قیمت ہے، تمام سبزیاں ان کی قیمت میں 250 سے 150% کمی جو ہے وہ ہوئی ہے۔ اس میں پیاز شامل ہے، ٹماٹر شامل ہے، عام ڈیلی روٹین کی جتنی سبزی شامل ہوتی ہے۔ میرے پاس ایک لمبی لسٹ ہے جس میں پیاز کی قیمت کے ساتھ ان تمام چیزوں کی کر سکتی ہوں، لیکن یہ تمام کام یہ جو ہو رہے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ 2 طرح کا ماڈل ہے۔ ایک یہ ماڈل ہے کہ عام آدمی کو ریلیف دینا ہے، وزیر اعظم جو پاکستان ہے وہ جگہ جگہ جو ہے وہ بیرونی سرمایہ کاری اکٹھی کر رہے ہیں، وہ بزنس ایٹ ایز کی بات کر رہے ہیں، وہ لوگوں کے روزگار بڑھانے کی بات کر رہے ہیں۔ نیچے پنجاب میں چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ مہنگائی کو ان کا پرائم جو ہے وہ توجہ ہے، اور کل ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ اور جو انتظامیہ ہے اس کے ساتھ چیف منسٹر صاحبہ نے میٹنگ کی، اور میٹنگ کرنے کے بعد یہ باقاعدہ طور پر یہ جو ہے یہ حکم صادر فرمایا کہ تمام ڈپٹی کمشنرز کو ٹاسک دیے گئے ہیں 10 عدد، جس کے اندر جو اسٹریٹ ڈاگز ہے، جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں کہ کتوں کے کاٹنے سے بچوں کو تکلیف ہو رہی ہے، بچے جو ہیں وہ ایک دو واقعات بھی ایسے انفارچونیٹ ہوئے جس میں وہ جاں بحق بھی ہوئے۔ اسٹریٹ ڈاگ سے لے کر ون ڈش کی جو ہے وہ پابندی سے لے کر مہنگائی میں کمی سے لے کر صاف ستھرا پنجاب کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے سے لے کر یہ تمام چیزیں جو ہے اس کو کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنرز کو ٹاسک دے دیے گئے ہیں، اور ان کو کلیئرلی بتا دیا گیا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت میں کوئی جو ہے وہ بیک ڈور چینل نہیں ہے جس سے کسی کو پوسٹنگ مل سکے، جس سے کسی کی ترقی ہو سکے۔ ایک ہی فارمولا ہے کہ آپ کو امپلیمنٹ کرنا ہے چیف منسٹر کا ویژن، اور وہ ویژن کے مطابق 11 پوائنٹرز ان کو دے دیے گئے ہیں، جس میں وہ ترقیاتی اسکیموں کی جو ہے وہ نگرانی بھی ہوگی، اور ویکسین جو ہے اس کی بھی، جو ہمارے فیلڈ ہاسپٹلز ہیں، جو امیونائزیشن کا پروگرام ہے، تمام چیزوں کے اوپر سپروائز کر کے ان تمام ڈپٹی کمشنرز کی ACRs بنائی جائیں گی۔ سو اب یہ پرفارمنس بیسڈ ACRs بنیں گی، اور جو ڈپٹی کمشنر جو ہے جنہوں نے اچھا کام کیا پچھلے 4 ہفتے کے اندر ان کو شاباش ملی، جو ریڈ لائن کے اندر تھے ان کو وارننگ ملی، اور یہ پروسیس جاری رہے گا۔ باقاعدہ طور پر ایک پورا میکنزم ڈیولپ کر دیا گیا ہے پنجاب حکومت میں پہلی دفعہ ڈپٹی کمشنرز کو اور ان کی کارکردگی کو دیکھنے کے لیے، اور اس کو ہر مہینے چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ ہیڈ بھی کریں گی، اور اسی کی بنیاد پر ترقیاں اور پوسٹنگز ہوں گی، اور کوئی طریقہ کار مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت میں نہ پوسٹنگ لینے کا ہے اور نہ ترقی لینے کا ہے۔ اور دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف ہے کہ ایک فتنہ فساد پارٹی جس کا خمیر ہی جو ہے وہ فساد سے، فتنے سے اور دہشت گردی سے شروع ہوتا ہے اور وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے، اور آج بھی وہ یہ کر رہے ہیں کہ آج بھی ان کی ترجیحات، ان کو سوگ کا عالم ہوتا ہے۔ سیاسی مخالفین ہمارے جو ہے نا ان کے لیے سوگ کا عالم ہوتا ہے جب ان کو پتہ چلے کہ پیٹرول کی قیمت میں کمی ہو گئی ہے، جب ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آٹے کی قیمت میں کمی ہو رہی ہے،
جب روڈز کے اوپر لوگ کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہاں قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے, عورتیں جو ہے وہ دعائیں دے رہی ہیں مریم نواز شریف کو کہ ہماری جو ہے وہ ہمارا سودا سرف جو ہے وہ سستا ہو رہا ہے, اس کے اوپر ان کے لیے سوگ کا مقام ہوتا ہے. اور ہر وہ چیز جس سے ملک میں آگ لگائی جا سکتی ہے, جس میں ملک میں فتنہ پھیلایا جا سکتا ہے, وہ ان کے لیے جو ہے وہ فوڈ آف تھاٹ ہے, انہوں نے وہ کرنا ہے. اور آج بھی جو ہے وہ یہ ہے کہ ملک کی فوج ہو یا ملک کے چیف جسٹس ہوں, ان کے خلاف ایک محاذ بنا کر جو ہے وہ بہت دنوں سے ہو رہا ہے. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ان کی یہ سیاسی بددیانتی اور جس کو فارمیشن کمانڈر نے ڈیجیٹل دہشت گردی کہا ہے اس کے اوپر زیادہ بات کی جائے, چونکہ میری چیف منسٹر جتنا کام کر رہی ہیں, جو عام آدمی کی ریلیف کا کام کر رہی ہیں, ہمارا فوکس اس طرف ہے. لیکن ایک پاکستانی ہے, ہمارا دل دکھتا ہے جب کوئی 1971 کی بات کرتا ہے, ہمارا کلیجہ منہ کو آتا ہے جب کوئی یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے, اور اس ایک چیز کو گلیمرائز کیا جا رہا ہے, اس کے اوپر اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرا پہلا تو سوال یہ ہے کہ کیا حمود الرحمان کمیشن ایک ہفتہ پہلے آئی ہے؟ جس کا جواب ہے نہیں. یہ 1971 کا واقعہ ہے, اس کے بعد یہ حمود الرحمان کمیشن جو ہے رپورٹ آئی تھی. عمران خان صاحب جب سیاست میں آئے تھے, جب وہ امپائر کی انگلی ڈھونڈ رہے تھے, تب حمود الرحمان کمیشن ایگزسٹ نہیں کرتی تھی رپورٹ؟ بالکل کرتی تھی. جب عمران خان صاحب RTS بٹھا کر کندھوں پہ بیٹھ کے تشریف لائے تھے, تب حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی؟ بالکل کرتی تھی. لیکن اس وقت اس کا ذکر نہیں کیا کبھی آج تک. عمران خان کے منہ سے آپ نے اس وقت حمود الرحمان کی, جب وہ حکومت میں ہوتا ہے یا حکومت آنے کا اس کو نظر آتا ہے کہ مجھے لایا جائے گا, تب نہیں ذکر کرے گا. آج ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آج ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے, جس نے جو پاکستان کی فوج کو گلوریفائی کرتی ہے, جو پاکستان کی فوجیوں کی قربانیوں کو گلیمرائز کرتی ہے, ان کے لیے ان کے دلوں میں نفرت پیدا کی جا سکے. اگر یہ فوج کے اتنے جو یہ فوج کی 1965 کی جنگ کیوں نہیں یاد کرتے, جب پاکستان نے اپنا چھینا ہوا جو رقبہ واپس لے لیا تھا؟ ان کو کارگل کے اندر جو ہے وہ کی ہوئی ہماری کامیابیاں جو ہے وہ نظر کیوں نہیں آتی؟ لیکن ایک نفرت پھیلانی ہے. ینگسٹرز کا, بچوں کا دماغ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کرنا ہے, اور اپنی مرضی کی سٹوری پلانٹ کرنی ہے. یہ وہ ینگسٹرز بچے ہیں جن کو نہ 65 کے بارے میں پتا ہے, نہ 71 کے بارے میں پتا ہے. ان کو وہی جو ان کو بتایا جا رہا ہے, لکھایا جا رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. اور یہ جو کمیشن تو جو ہے وہ اس بات پہ بننا چاہیے اب کہ عمران خان یہ اب کیوں کر رہا ہے. بڑی سمپل سی بات ہے. حمود الرحمان کمیشن آج کا تو نہیں ہے نا, وہ رپورٹ پہلے سے موجود ہے. عمران خان یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے, وہ شروع کرے اس کو نکالے جانے سے لے کر آج تک, 9 مئی بھی بیچ میں شامل کریں, اس پہ کمیشن بنائیں کہ عمران خان یہ کیوں کر رہا ہے, یہ ملک دشمنی عمران خان کیوں کر رہا ہے. اور اب وہ پھر تیار ہے, میں بچوں کو, سب کے لوگوں کو بچے میں نے باہر بلوانے, تمہارے اپنے بچے تو ملنے نہیں آتے تم کو, دوسروں کے بچوں کو تم جو ہے وہ گرمی میں اس میں مارے پڑوانے کے لیے اور ان کو دھکے کھانے کے لیے تم کہہ رہے ہو میں نے باہر نکلانا ہے. اور تیسری اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو انقلاب ہے نا ان کا, اس کا سمپل فارمولا میں آپ کو آج بتا دیتی ہوں. سمپل انقلاب کا فارمولا یہ ہے کہ عمران خان کو گود لے لیا جائے اور اس کو NRO دے دیا جائے, پھر سب ٹھیک ہو جائے, پھر سب کچھ ٹھیک ہوگا, کوئی مسئلہ نہیں. اور انقلاب صرف اتنا ہے کہ ان کو NRO چاہیے. اور اس انقلاب کی وجہ سے اب ان کے جو انہوں نے ویڈیو جو ہے وہ اور ٹویٹ کی, وہ خالی ویڈیو, ایک ویڈیو پہ بات ختم نہیں ہو رہی, اس ویڈیو کے ساتھ چین آف سیریز ہے. 4-5 دن سے باقاعدہ ان کا ہر چھوٹا بڑا لیڈر اس نے سوشل میڈیا پہ ان تمام چیزوں کو پروپیگیٹ بھی کیا, ان تمام چیزوں کو پھیلایا, اس کو سپریڈ کیا. اور اس کے بعد اب جب ریاست نے یہ دیکھا اور سوچا کہ یہ بار بار کیوں ہوتا ہے, IMF کو لیٹر پاکستان دشمنی میں عمران خان کیوں لکھواتا ہے, یہ جو سائفر ہے یہ باہر کے اخبار میں ایز اٹ از پورے متن کے ساتھ کیسے چھپ جاتا ہے, جو یہ عمران خان کے جو زہریلے آرٹیکلز ہیں وہ عمران خان ہی کے کیوں چھپتے ہیں, یہ 9 مئی عمران خان جیسی پارٹی کیوں کرتی ہے. کیا باقی پارٹیوں کے ساتھ اس ملک میں جو ہے وہ زیادتی نہیں ہوئی؟ کسی نے یہ نہیں کیا, ابھی بھی باز نہیں آ رہا. ایکچولی بائی نیچر ایک فتنہ ہے, بائی نیچر اس کے اندر تشدد اور انتشار اس کی پرسنالٹی کا حصہ ہے. اور انفارچونیٹلی یہ اب ہماری چونکہ سیاست کے اندر یہ آ چکا ہے, سو اب وہ سیاست بھی اس سے جو ہے افیکٹ ہو رہی ہے, ہمارا ملک افیکٹ ہو رہا ہے. سیاست افیکٹ ہونا تو چھوٹی بات ہے, میرا ملک افیکٹ ہو رہا ہے.
میرا وزیر اعظم کوشش کر رہا ہے بیرونی سرمایہ کار کو لانے کی، میرا وزیر اعظم کوشش کر رہا ہے عام آدمی کو ریلیف دینے کی، میری چیف منسٹر دن رات ایک کیے ہوئے ہے کہ عام آدمی کی زندگی میں بہتری کی جائے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اب میں پھر آپ کو بتا رہی ہوں ایک اور 9 مئی جیسا پلان ان کے دماغ میں ہے، جس کی ایک جو ہے یہ پہلی سٹیج ہے جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں۔ ابھی رؤوف حسن صاحب کا یہ کہہ دینا کہ وہ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل تو میرے انڈر ہی نہیں آتا، تو یہ ڈیجیٹل کہیں باہر سے بیٹھ کے آپریٹ ہو رہا ہے۔ رؤوف حسن صاحب یہ اطلاعات کے ان کے جو ہے وہ سیکرٹری صاحب ہیں۔ رؤوف حسن صاحب کا خود کا سٹیٹمنٹ موجود ہے اپنی پریس کانفرنس میں، انہوں نے باقاعدہ پاکستان کے ٹکڑے کرنے کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان پہلے آپ کے ساتھ نہیں ہے، کے پی کے نے بھی بتا دیا ہے کہ وہ خان کے ساتھ ہے، آپ کے پاس صرف پاکستان بچتا ہے، سندھ اور خیبر پختونخوا۔ رؤوف حسن صاحب آپ زندگی کے اس حصے میں ہیں جہاں کا کسی کو نہیں پتا، خیر میری بھی زندگی کے کسی نہیں پتا، تو خدا کا خوف کریں۔ آپ میرے ملک کے ٹکڑے کرنے کی، آپ میرے ملک کے صوبوں کو آج دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے کی بات کر رہے ہیں، پھر آپ معصوم بن کے کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا، دیکھ لیں گے اگر اس کے اندر کوئی چیز ہوئی۔ 5 دن ہو گئے ہیں اس بات کو، آج بھی وہ جو پوری کلپ ہے وہ آج بھی عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل پہ نہ صرف موجود ہے بلکہ پن کی گئی ہے، سب سے اوپر یہ پنڈ ٹویٹ ہے ابھی تک عمران خان کے اس کے اوپر۔ زین قریشی نے آ کے بھانڈا پھوڑ دیا، اس نے کہا کہ عمران خان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور پھر کل انتظار پنچوتا صاحب، وہ بھی ان کے وزیر ہیں، ایک تو تھوک کے صاحب سے ان کے جو ہے وکیل ہیں، سمجھ نہیں آتی، ہر وکیل کی اپنی اپنی بات کی بولی ہے، انہوں نے آ کے کہا، انہوں نے کہا عمران خان نے شاباش دی ہے سوشل میڈیا ٹیم کو، تو عمران خان صاحب پھر لتاں تے کھلوو، پھر ذرا ہمت کرے، پھر میں جواب نہیں دیتا، میں میرے وکیل بلا لے میں پھر جواب دوں گا، پھر یہ نہیں چلے گا۔ ہمت کر کے کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں یو مین اٹ، آپ چاہتے ہیں اس ملک کے اندر فساد، آپ کا انقلاب یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے پاکستان کے خدا نخواستہ ٹکڑے کر دیے جائیں، جو آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے، آپ کا پارٹی کا مرکزی سیکرٹری اطلاعات کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے ٹکڑے ہو، اور یہ خود عمران خان اپنے اس میں کہہ چکا ہے مجھے نکالنے سے بہتر تھا پاکستان کے ٹکڑے کر دیتے۔ تو پاکستان کے ٹکڑے کرنا تو آپ کے ایجنڈے میں بہت دیر سے ہے، لیکن جب تک ایک محب وطن پاکستانی اس ملک کے اندر موجود ہے، اس ملک کی طرف نہ کوئی دشمن کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ سکا ہے، اور نہ یہ ملک کے اندر بیٹھے ہوئے دشمن جو ہیں یہ اس کا کوئی وہ کر سکیں گے۔ اب یہ مختلف چیزیں ہیں، یہ ہے جی نعیم حیدر پنچوتا صاحب، یہ ان کا بھی ٹویٹ ہے، یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد زرتاج بی بی نئی انقلابی، ان کا بھی سورے، انہوں نے کہا کیا 1971 میں فال آف ڈھاکہ نہیں ہوا؟ بالکل ہوا۔ ملک کے 2 ٹکڑے نہیں ہوئے؟ بالکل ہوئے۔ کس نے کیے؟ اس نے کیے شیخ مجیب الرحمان نے، جو شیخ مجیب الرحمان ثانی اب اپنے لیڈر کو بنانے کی کوشش کر رہی ہیں، جس کو آپ گلوریفائی کر رہی ہیں، بڑی زیادتی ہوئی تھی اس کے ساتھ۔ آپ کو نہیں پتا یا آپ کے لیڈر کو نہیں پتا کہ پاکستان کے 2 ٹکڑے کرنے میں کوئی جو ہمارے مخالف ہمسایہ ملک ہے انڈیا اور را کا بھی کردار تھا۔ مجیب الرحمان اپنے منہ سے بتا چکا ہے کہ ہم نے 48-49 سے ہی شروع کر دیا تھا کہ میں پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا، اور آج آپ شیخ مجیب الرحمان آپ کا آئیڈیل، آج آپ شیخ مجیب الرحمان کو گلوریفائی کر رہے ہیں پاکستان کے اندر بیٹھ کے۔ اچھا، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نئی نسل تاریخ اور حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو نہ پڑھے اور نظریں نہ چرائے تو یہ درست نہیں، غلطیوں سے سب کو سیکھنا چاہیے۔ بالکل سب نے سیکھا غلطیوں سے، اور غلطیوں سے سیکھ کر جو ہے لیکن اتنا غلطیوں سے نہیں سیکھا کہ آپ کو لے آئے کندھے پہ بٹھا کے، آپ کو RTS بٹھا کے لے آئے، یہ غلطیوں سے نہیں سیکھا۔ اور پھر آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اداروں کے سربراہوں کو اگر ماضی پہ جج کرنا ہے تو پھر عمران خان کو ماضی پہ جج کیوں نہ کیا جائے؟ عمران خان کی فورن فنڈنگ رپورٹ کیوں نہ پڑھی جائے؟ مدو کمانیشن کی رپورٹ پڑھا دی نا آپ نے، ساری جھوٹ کو پڑھا دی، ان کو کہیں کہ ایک دفعہ ذرا آپ کی فورن فنڈنگ رپورٹ بھی پڑھ لیں، آپ کا 190 ملین پاؤنڈ والا کیس بھی پڑھ لیں، آپ کے توشہ خانے کی چوریاں بھی پڑھ لیں، اور اگر سب کو پاسٹ پہ جج کرنا ہے تو عمران خان کو بھی پاسٹ پہ جج ہوگا۔ وہ عمران خان کی ذاتی زندگی ہو، وہ عمران خان کے زکوٰۃ اور خیرات کھانا ہو، وہ عمران خان کا پاکستان کے اندر فتنہ فساد 2014 سے شروع ہو کر کنٹینر سے جو کرنے شروع کیا اس نے، اور ہر ایک پاکستان کے خلاف ہونے والی سازش میں عمران خان کا نام آتا ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، اس ملک کی عوام نے عمران خان کو بہت عزت دی۔ یہ ورلڈ کپ اکیلا عمران خان نہیں لایا تھا، یہ ورلڈ کپ کے اندر تمام پاکستانی جو کھلاڑی تھے وہ، اور سب سے زیادہ ہم میں آپ کی سب کی دعائیں شامل تھیں جو اللہ پاک سے گڑ گڑا کے ہم نے کی۔ آپ کو عزت دی اس ملک نے، آپ کو چلے RTS بٹھا کے ہی صحیح، آپ کو اس ملک کا وزیر اعظم بنایا۔ آپ کیا کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟
آپ پاکستان کو کبھی سری لنکا بنانے کی بات کرتے ہیں, کبھی آپ پاکستان کو ڈیفالٹ کرانے کی بات کرتے ہیں, کبھی آپ پاکستان کے ٹکڑے کرنے کی بات کرتے ہیں, کبھی آپ پاکستان کے نیوکلیر پلانٹ جو پروگرام ہے اس کو وائنڈ اپ کرنے کی بات کرتے ہیں. آپ چاہتے کیا اس ملک کے ساتھ؟ اور یہ جو سارے انقلابی ہیں ان کو میرا بڑا کلیئر ایک وہ ہے کہ یہ ڈرامے بازی بند کرو. دوسروں کے بچوں کو جو آپ شروع کرتے ہیں, بچے اندھا دھند وہ اس کو فالو کرنے لگتے ہیں, وہ اپنی جو ہے وہ فرض سمجھتے ہیں کہ جو کہہ دیا گیا ہے ہم نے اس کو بلائنڈلی فالو کرنا ہے. ان بچوں کا قصور نہیں ہے, قصور وہ ہے جہاں سے فیڈ آ رہی ہے. اور عمران خان کا کل اپنے جو وکیل کے ذریعے سوشل میڈیا کو اس پورے کارنامے پہ مبارکباد دینے کے بعد اب کوئی بھی ایک غلط فہمی نہیں رہ جاتی کہ اس پوری سازش کو عمران خان کی مرضی سے پلان اور پلاٹ کیا گیا. اور جیسے میں نے پچھلی دفعہ جب آپ کو کیبنٹ کا ڈیسیژن بتایا تھا تو یہ بات رپورٹڈ ہے اب کہ 11 دفعہ ایک سیم پیٹرن ہے, اندر سے فیڈ کر کے بھیجا جاتا ہے, باہر آ کر لوگ وہی بات کرتے ہیں, پھر وہ شام کو سوشل میڈیا پہ آپ کو نظر آتی ہے اور یہ پروپیگنڈا سیل اس طرح سے کام کرتا ہے. سو اب جو ہے وہ اگر بہت شوق ہے انقلاب لانے کا تو انقلاب جو ہے وہ 7 بیرکس والے اے سی والے کمرے میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے مٹن کھانے سے نہیں آئے گا. بلائیں اپنے بچوں کو یہاں باہر اور انہیں کہیں کہ آ کے وہ دوسروں کے بچوں کو لیڈ کریں, وہ بھی دکھائیں کہ ساتھ ان کو بھی انقلاب چاہیے. وہ تو پاکستانی شرعی نہیں ہے. دوسروں کے بچے جو آج بھی 9 مئی کے کیسز بھگت رہے ہیں, جو آج بھی حکومت خانوں میں ہیں, ان کا کوئی خوف خدا آپ کو نہیں ہے. میں والدین سے بھی دست بدستہ عرض کروں گی, خدا کا واسطہ ہے اس شخص کی ملک دشمنی کی خاطر, اس شخص کی انتشار والی سیاست کی خاطر اپنے بچوں کو استعمال مت ہونے دیں. ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے وزیر اعظم ہو یا وزیر اعلیٰ پنجاب ہو, وہ لیپ ٹاپ دینا چاہتی ہیں. میری وزیر اعلیٰ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں قلم دینا چاہتی ہیں. میری وزیر اعلیٰ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں ڈگریاں دیکھنا چاہتی ہیں. ہمارے بچوں کے مقدر میں جیلیں, پیٹرول بم اور فتنہ فساد نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. آپ اچھے خاصے سیزن جرنلسٹ ہیں, مجھے یہ بتا دیں کہ اس میں اون کرنے والی کون سی بات ہے؟ تصویر کا ایک رخ دکھایا جا رہا ہے اور اس کمیشن کی رپورٹ کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کر کے میرے ملک کے اندر فساد پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں نے تو چند سوالات اٹھائے ہیں, اور کیا میرے سوالات جسٹیفائڈ نہیں ہیں کہ عمران خان کو یہ انقلاب جب سے وہ نکالا گیا ہے تبھی یہ مودی کمیشن رپورٹ آج آئی ہے, یہ بھائی 1 ہفتہ پہلے آئی ہے, یہ سالوں پہلے کیا ہے نا. اس کو آج اچھالے جانے کا مطلب کیا ہے؟ میں نے صرف اس کے اوپر گزارش کی ہے کہ اس پہ کمیشن بنائیں اور پتہ کریں کہ عمران خان کی یہ تمام جو ملک دشمنیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کا مقصد کیا ہے, یہ اس ملک کے ساتھ چاہتا کیا ہے, کیا یہ اس ملک کے اندر سیاستدان ہے, سیاست کرنا چاہتا ہے, یا اس کا کوئی اور ایجنڈا ہے؟ اب باتیں تو بہت ساری ہیں. حکیم اسرار صاحب کا بھی ایک وہ موجود ہے کلپ جو وہ پہلے ہی کہہ گئے تھے کیا ہونا ہے. اب جو عمران خان کو اگر دوسروں کو جو ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ ماضی پہ جج کرنا ہے تو لیٹ سی, پھر چلتے شروع کرتے ہیں عمران خان کو ماضی سے جج کرتے ہیں. کمیشن جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے تو اگر ماضی میں اس کو پبلک نہیں کیا گیا, آپ سمجھ رہے ہو اس کا ایک پہلو دکھایا جا رہا ہے, تو مسلم لیگ نون کی حکومت پہل کیوں نہیں کرتی کہ کم از کم ملک ٹوٹا ہے, پتہ چلے کہ کون اس کا ذمہ دار تھا. ایک سوال یہ لے لیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ شیخ مجید کے حوالے سے تو میاں نواز شریف صاحب کا بھی موقف رہا ہے, وہ بھی اس چیز کو وہ کہہ رہے تھے کہ غداری والے معاملے کو, تو آج آپ کیسے تبدیل ہو گیا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اب تو خیر ان کے لوگ بھی انقلاب سے جب تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہیں تو علی محمد خان صاحب کو کل سنے, انہوں نے کہا ٹائم ہی نہیں ہے. دیکھیں نا, ایسی باتیں نہیں کرنی. میری گزارش ہے عمر, ملک میں اگر آپ نے آگ لگانی ہے نا, ملک میں کنٹروورسی پیدا کرنی ہے, اداروں کو لڑانا ہے, فساد پیدا کرنا ہے, بہت آسان ہے. اس ملک میں چنگاری لگا کے آگ پیدا کرنا سب سے آسان کام ہے. اس ملک کو دوبارہ بلڈ کرنا, اس ملک کے اندر دوبارہ ملک کے عوام کے لیے اگر تو
हमूदुर्रहमान कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करके, और उसके अंदर जो लोग मौजूद हैं, पहले तो खैर मैं ये कह चुकी हूँ, हमूदुर्रहमान कमीशन के अंदर जिन लोगों के नाम हैं वो सारे इस वक्त इनकलाब के करता धरता की औलादें, समेत जनरल न्याजी जो है वो इमरान खान का रिश्तेदार है, पता ना आपको। उसके बाद उसके अंदर जिन जनरलों के जिक्र हैं उनकी औलादें आजकल इनकलाब ला रही हैं पाकिस्तान के अंदर, तो ये ज़रा ज़हन में रखें। अगर तो इससे पाकिस्तान का भला होता है, लेट्स डू इट, करते हैं। और अगर जैसे मैंने कहा कि हर इन इदारों से गलतियाँ हुई हैं, इदारों ने अपनी गलतियों की तस्दीक करके आगे बढ़े हैं, ये बार बार पाकिस्तान को पीछे खींच के क्यों ले जाना चाहते हैं? इसको पर बनाए कमीशन, पता चल जाएगा आपको। आपने एक इजलास शेयर किया मरीम नवाज साहिबा ने, जिसमें ये फैसला किया गया और हेडलाइन भी बनी कि आप जो प्रोपेगेंडा करने वाले उनके खिलाफ मुकदमात करने जा रहे हैं, यानी वाली पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। अभी तक क्या कार्रवाई की? अभी तो आपकी प्रोसिक्यूशन इतनी कमजोर है कि 1 साल गुजर गया, 9 मई के वाकयात के हवाले से किसी एक शख्स को अभी तक सजा नहीं मिली। देखिए हमारे लिए अफसोस कि हमारी प्रोसिक्यूशन जो है ना उसको काले पूंछ लड़ जाते हैं, और वो जो है वो उनको जो है प्रोसिक्यूशन करनी नहीं आती। वो मेरे ख्याल भीड़ काटता है ना तो दर्द होती है और बंदा बीमार हो जाता है, तो फिर बहुत देर तक शायद काम नहीं कर पाते। सो ये जो फौजी अदालतों का जो मामला है, ये आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़ा है, और जब तक ये मामला हल ना हो 9 मई के मुकदमात जो है उस तरह से आगे नहीं बढ़ सकते। और वो जो बाकी प्रोसिक्यूशन को जो है भून काटते हैं, उनका भी जो है वो दवाई का कुछ सोचते हैं कि उनको कोई दवाई को ऑइंटमेंट लेके दें कि उनको पूंछ लड़े तो वो माले के साथ काम कर लिया करें, तो ये करते हैं। कर रहे हैं जी। इस दफ़ा मवेशी मंडियों के हवाले से कल जो मैंने जिस डिप्टी कमिश्नर साहब को जो 11 निकात दिए गए हैं, उसके अंदर चीफ मिनिस्टर साहबा का ये हुक्म भी शामिल था कि मवेशी मंडियों के अंदर जो इंतजामात हैं, प्लस ईद वाले दिनों में आलाइशें उठाने के लिए फूल प्रूफ प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर साहबा ने मांग लिया है। उसके ऊपर LWMC और ये सब लोग डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, और पूरी कोशिश होगी हुकूमत पंजाब की कि जिस तरह से खादमे आला पंजाब शहबाज साहब के दौर के अंदर 2 घंटे के अंदर अंदर जो है वो लाइशें उठाने का जो है वो पूरा काम मुकम्मल कर लिया जाता था, उसी को इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे। 9 मई के हवाले से परसों एक कॉन्फ्रेंस हुई पाक फौज की GHQ के अंदर, और उसमें कहा गया कि 9 मई वालों को कुरान की सजा मिलनी चाहिए जी। तो 1 साल गुजर गया, क्या रियासत इतनी कमजोर हो चुकी है कि जिन्होंने किया था, जो इन्वॉल्व थे, उनको मुझे रियासत मैंने तो बता दिया है कि रियासत को पूंछ लड़े हुए हैं भाई, आपको और कैसे बताऊं? रियासत जब काम करने लगती है उसको पूंछ लड़ जाते हैं तो फिर उनसे काम नहीं होता। शायद ये वजह पीटीआई के जो रहनुमा हैं उनके, तो इनके खिलाफ भी कोई खास पंजाब नहीं, हमारा प्रीव्यू नहीं है ये। अब वो जो कायदे इनकलाब जेल में बैठे हैं जो कहते हैं मेरे वकील बुलाओ, मैंने बात नहीं करनी, वैसे इंतशार फैलाने के लिए भी वकील चाहिए होते हैं, और अब वकीलों जब वो डिफेंड करना तो भी वकील चाहिए। और मैं वो जो है वो जिसमें वो बात नहीं करना चाहती, मैंने तो कहा पैरों पे खड़े हो और बात करें, हौसले से कहें हाँ मैं इंतजाम लाएंगे। अगली से मैडम एक तरफ 9 मई के जो मुलजमान हैं उनको सजाएं देने की बात की जाती है, दूसरी जानब हमारी पंजाब पुलिस अभी तक उन मुलजमान और जिम्मेदारान के चलान पेश नहीं कर पाई। IG साहब टिकटॉक के अलावा और क्या करते हैं जो पंजाब हुकूमत इतनी खुश है कि उस बंदे को अभी तक तब्दील नहीं कर पा रहे? नहीं, IG पंजाब ने बहुत कुछ किया है भाई, ऐसी बात नहीं है। IG पंजाब ने अपने पुलिस वालों की जो है वो सर फटवाए हैं, आंखें पुड़वाई हैं, अपनी उनकी गाड़ियां जली हैं, उन्होंने मारे खाई हैं सब लोगों ने 9 मई के अंदर। और जैसे मैंने कहा कि ये हमसे सवाल की बजाय ये पूछा जाए ना, इस वक्त जितने 9 मई के दहशतगर्द हैं आधे सेनेटर हैं, उसके बाद जो बचते हैं वो MNA और MP हैं, तो भाई इनको इजाज़त IG पंजाब ने या हुकूमत पंजाब ने इस वक्त तिवारी ने दी है, उनको जमानतें घर बैठे मिल जाती हैं। अब वो कल जो है मैंने देखा ज़रताज गुलाज का, ये कल का ऐनक लगा के ग्लासेस के साथ वो पेश हुई हैं अदालत के अंदर, खरामा, और ऐसे भी कि जैसे किसी टॉक शो में जो है वो किसी कैट वॉक में आई नहीं है, वो तो कोई 9 मई की मुलजमा है ही नहीं, और हालांकि वो ऑन रिकॉर्ड जैसे अब ये जैसे मैंने कहा ना कि पूरे सिस्टम को पूंछ लड़े हुए हैं, और इस सिस्टम को जब तक ये काले जो भेड़ है ना, अब ये मुझसे अजीब सा स्प्रे करना पड़ना है जी, उसके अलावा ये करते हैं यार जवाब आने दे भाई। इस लेवल की मूड है।
कब तक मिलेगा और इसमें बजट थोड़े दिन रह गए मैडम जिन्ना अस्पताल मैडम ये गलत है, ये फेक प्रोपेगेंडा मशीन जो काम कोई नहीं है इनके पास, तो ये यही कर सकते हैं, या मुल्क में आग लगा सकते हैं या फेक प्रोपेगेंडा कर सकते हैं। मैडम ये फरमाइएगा कि अपोजिशन ये कह रही है कि अदलिया से अगर नून लीग के हक में फैसले आए तो बहुत अच्छी अदलिया है, और ना है तो वो कहते हैं कि जानिबदार है, तो इस पर क्या कहेंगी आप? नहीं, बड़ी अजीब बात यह है कि मेरी जमात के किसी लीडर को घर में टांग पे टांग रख के बैठे हुए जो है बुरी जमानतें नहीं मिली। मेरे किसी लीडर को जो है वो जेल के अंदर मटन जो है वो पकवाने की इजाज़त नहीं मिली। मेरे किसी लीडर को जो है वो अबूरी जमान